ایک جادوگر کے بارے میں جس کا نام سامری تھا، اور اس نے بڑا عجیب و غریب سا کام کیا تھا صاحب۔ اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا تھا، اور اس سے زیادہ حیرت ناک بات یہ تھی کہ وہ بچڑا بولتا تھا، اور اس سے زیادہ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی عبادت پر مامور کروا دیا تھا۔ لیکن اس بچڑے کا ہوا کیا، یہ میں آپ کو اب جا کے بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو قصہ ہے بنیادی طور پر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو واصل جہنم کر دیا، یاد ہے نا آپ کو واقعہ کہ جب فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دریائے نیل کو ایک معجزے کے ذریعے سے آپ نے چیرا، اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ساتھ اس نیل کو کراس کر کے گزر گئے، اور جیسے ہی پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا تو اس نیل کے اندر وہ غرق ہو کے رہ گیا، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے تمام فالوورز کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یعنی فرعون کا قصہ تمام ہو چکا ہے، یعنی اب بات جو ہو رہی ہے وہ اس کے بعد ہو رہی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکچولی 40 ڈیز ہیں، 30 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، پھر 10 دن بڑھائے گئے، یعنی آپ کو 40 روزوں کا حکم دیا گیا، اور یہ 40 راتوں کا اعتکاف ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اور ان 40 راتوں کے درمیان ہی سارا جو گیم چینجر ہے وہ سامری نے پیدا کیا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا، آئیے ذرا سنیے۔ وہ یہ کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے مکمل طور پہ آزاد ہو کر سب کے سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ یعنی اب اللہ کی طرف سے جو تورات ہے وہ بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی تھی، تو اس کے لیے حکم آ گیا کہ 40 راتوں تک آپ نے کوہ طور پہ اعتکاف کرنا ہے، اس کے بعد انہیں تورات کی جو کتاب ہے وہ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دو بھائی، اور ایک روایت آپ کو یاد ہے، پہلے میں اس روایت کا ذرا ذکر کروں کہ جب غزوہ تبوک کی بات آئی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ فرما کر مدینے میں ہولڈ کر دیا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہیں عورتوں اور بچوں پر نگہبان رہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی مغموم لہجے میں یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر نگران بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، تمہاری مثال میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام جیسی ہے۔ یعنی یہ روایت بنیادی طور پر جو ہے، اس روایت کا حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اسی انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نائب بنا کر مدینے سے تشریف لے گئے تھے۔ اور لیکن ایک جملہ سرکار نے فرمایا تھا اس کے بعد کہ میرے بعد، یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے بنیادی طور پر ایک تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کی، اور یہ بتایا کہ تمہاری مثال میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام جیسی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے ایک جملے کے اندر واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اسی قصے کی طرف۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یعنی یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے سپرد کی تھی کہ اب جو دین کی تبلیغ کا کام ہے وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ فرعون ظاہر نیل میں غرق ہو چکا ہے، فرعونی غرق ہو چکے ہیں، اس کا جو ایک کر و فر تھا، اس کی جو انا تھی، اس کی جو ایک فرعونیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پہ غرق کر دیا۔ اب رہتی دنیا تک وہ عبرت نشان بن چکا ہے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے تھے۔ یعنی یہ جو پلانٹیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ تبلیغ کی پلانٹیشن، یا یوں کہیے کہ زمین کے اندر زرخیزی بھی آ گئی تھی، اور زمین نے جو ہے وہ پھل بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ تو اب معاملہ اس سے آگے کا تھا۔ چونکہ یہ کام بنیادی طور پہ آپ نے کر دیا تھا، تو آپ نے ذمہ داری دی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تاکہ تورات بھی آپ کو مل جائے اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی آپ کو سپرد کر دیے جائیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل پر ظاہر ہے آپ نے ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ نائب بنایا۔
آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے. یعنی یہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس جملے سے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی تھی. اور ظاہر ہے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا مقام ایسا، آپ سوچئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو اولو العزم انبیاء ہیں ناظرین، انہوں نے تو ظاہر ہے بڑی مشقت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے ان احکامات کو لینے جا رہے ہیں، لیکن احکامات لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار آپ کے لیے وضع فرمایا کہ 40 دن تک آپ نے طور پہ رہنا ہے، 40 دن تک روزے رکھنے ہیں، رات کو عبادت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ احکامات سپرد کرنے، یعنی وہ ذمہ داری جو ہے مزید آپ کے کاندھوں پر یا آپ کے کاندھے مبارک پر جو ہے وہ ڈالنی ہے. بنی اسرائیل میں ناظرین ایک شخص تھا، وہ انتہائی کوئی بد نسل قسم کا آدمی تھا. اس کا نام تھا سامری، جو طبعی طور پر نہایت ہی گمراہ تھا اور انتہائی گمراہ کن باتیں کیا کرتا تھا. اس کی ماں نے برادری میں رسوائی کے خوف سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا. یعنی اب میں آپ کو اس کی پوری تاریخ بتا رہا ہوں کہ سامری بنیادی طور پہ کیا تھا. بد نسل بھی تھا، بد مزاج بھی تھا، بد عقیدہ بھی تھا، اور اس کی ماں چونکہ ظاہر ہے یہ حلال سے پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس بدنامی اور رسوائی کی وجہ سے اس کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے ناظرین، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس لیے یہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، یعنی اسے معلوم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے. اب پرورش جو کر رہا ہو اس کو اگر شخص نہ پہچانے تو کس کو پہچانے گا؟ تو سوچئے اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے، اور اپنی انگشت مبارک سے اسے دودھ پلاتے جس کو پی پی کے یہ بڑا ہو رہا تھا. اس کا پورا نام ناظرین تاریخ میں آتا ہے موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ظاہر نام موسیٰ ہے. موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی. یہ دو متضاد باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں، اس کی میں کنیکٹیوٹی آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے خدا کی شان جو ہے، آپ صدقے جائیے اللہ کی شان پر کہ یہ شان کیا ہے، کہ ایک طرف تو فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا پیارا بنایا. اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری مکمل طور پہ راندِ درگاہ ہو گیا، کافر ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے ایک بچڑے کی پوجا کی طرف لگا دیا. اس کے بارے میں کسی عارف نے کیا خوب بات کہی ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والا بھی نامراد ہو جایا کرتا ہے. دیکھ لیجئے کہ موسیٰ سامری جو جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہو گیا، بدبخت ہو گیا، راندِ درگاہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنا لیا. یعنی اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی طور پر شقی اور پیدائشی طور پر بدبخت تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کا پرتاؤ پڑھنے کے بعد بھی یعنی ان کی انگشت مبارک سے دودھ پی رہا ہے. آپ سوچئے ذرا ناظرین کہ وہ جو کہتے ہیں نا بیسک انسٹنکٹ، اس کی جبلت کے اندر کم بختی تھی، بدبختی تھی، کفر تھا، تو انگشت مبارک سے دودھ پینے کے باوجود بھی اس کی طبیعت کے اندر تبدیلی نہیں آئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی طور پر سعید تھے، اللہ کے نیک تھے، نیک بخت تھے، نیک بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں، اپنے انبیاء میں ان کو چن لیا تھا، تو فرعون کی دربار میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، فرعون کے سائے میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی شخصیت کو، آپ کی طبیعت کو، آپ کے عقیدے کو، اور آپ کی جو ایک سعید طبیعت تھی اس کو کسی طور سے نقصان نہیں پہنچا. جن دنوں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. اب یہ ہے بڑی کمال بات جو سمجھنے کی، یعنی 40 ڈیز آپ کے ذہن میں رہیں، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اور 40 دن تک ظاہر ہے آپ نے وہاں پر اعتکاف کرنا ہے. سامری چونکہ بہت ہی شاطر تھا، چالاک تھا، سمجھدار تھا، اور وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی پلس کیا ہے یہاں پر. اس نے کیا کیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں موقع غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا. اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات ان سے مانگنے کے بعد اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ایک بچڑا بنا دیا. اچھا، اب یہ جو سونا آیا وہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب فرعونی غرق ہو گئے تو فرعونیوں کا جو سونا تھا وہ بنی اسرائیلیوں کے پاس تھا. اب بنی اسرائیل اس حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ اس سونے کا کیا کریں.
تو سامری نے یہ ٹیکٹس اپنایا یا یوں کہیے کہ ایک ٹیکنیک اپنائی کہ ان کو کہا کہ یہ سونا مجھے دو، میں اس کو گلاتا ہوں۔ گلانے کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک بچڑا بنا دیا۔ بچڑا بنا کیسے، یہ بڑی کمال بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو قدموں یعنی جو ان کا گھوڑا تھا اس کی جو سموں کی جو خاک تھی، توجہ رہے آپ کی، یعنی اس نے کیا یہ تھا کہ وہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھے۔ اس نے کیا یہ کہ ان کی جو گھوڑے کی جو سم تھے، ان سموں سے جو لگی ہوئی مٹی تھی اس مٹی کو حاصل کر لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر بہت طاقت ہے، بڑی کرامت ہے۔ تو اس نے کیا کہ وہ ایک بچڑا بنایا، یعنی سونے اور چاندی کو گلایا، گلانے کے بعد اس کو باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچڑے کی شکل دی، اور شکل دینے کے بعد اس خاک کو اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ بچڑا اس خاک کے منہ میں آتے ہی بولنے لگ گیا۔ یعنی یہ کیسی بات ہے ناظرین کہ وہ جانتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی کرامت ہے جو اس مٹی کے اندر موجود ہے، اس نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا تھا، اور اس فتنے کے لیے کہ جیسے ہی بچڑا بنے گا میں اس بچڑے کے اندر ایک یعنی اس کے منہ میں خاک ڈالوں گا اور اس کے بعد یہ بچڑا بولنا شروع کر دے گا۔ پھر سامنی نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، معاذ اللہ، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اس نے اب ایک تو کام یہ کیا کہ سونے کا بچڑا بنا لیا، اس پر مٹی ڈال دی، اس کے منہ میں مٹی گئی، بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل مروب ہو گئے، کیونکہ تاریخ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے ہی اس بچڑے نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے تو ناچنا شروع کر دیا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا اس نے، تمام بنی اسرائیلیوں نے، کہ یہ تو بولتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ مروب ہو گئے۔ جب وہ مروب ہوئے تو اس نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے جال کے اندر آ گئے ہیں، میرے دام میں آ گئے ہیں۔ اس نے جال جو پھینکا اس جال کے اندر بنی اسرائیل پھنس گئے۔ جب وہ پھنس گئے تو اس نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں، اللہ سے بات کرنے گیا ہوں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تمہارا خدا تو یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو مس کر گئے، اس کو چھوڑ کر گئے، اصل تو خدا یہ، اس کی تمہیں پوجا کرنی چاہیے۔ تو جتنے بنی اسرائیل تھے وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا، تاریخ میں یہ آتا ہے ناظرین کہ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا معاذ اللہ، اور اس کے آگے سرب سجود ہو گئے اور اسی بچڑے کو پوجنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ بے حد غضب میں اور بے حد جلال میں آ گئے۔ یہاں میں ناظرین ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وحی فرما کے، یعنی آپ کوہ طور پہ ہیں، ہارون علیہ السلام نگران ہیں اپنی قوم کے، بنی اسرائیلیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ میری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی ہے تو آپ نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا، ان کو سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، بچڑے کی پوجا مت کرو، یہ بچڑے کی پوجا تمہیں نہیں کرنی، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے طور سے دلائل دے کر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیلیوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اے ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سنیں گے، ان کو آنے دیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اس بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے۔ یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مکمل طور پہ رد کر دیا، اور وہاں آپ کوہ طور پہ موجود تھے۔ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ تم یہاں آ چکے ہو لیکن تمہاری قوم ایک بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان تمام کمانڈمنٹس کو اور تورات کے تمام احکامات کو لے کر زمین پہ تشریف لائے، اور جیسے ہی تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ میری قوم تو بالکل ہاتھوں سے نکل چکی ہے، یعنی 12,000 لوگوں کو تقریباً چھوڑ کر باقی ساری کی ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور یہ سونے کا بچڑا جو ہے ان کے نزدیک ان کا معاذ اللہ خدا ہے، اور یہ اپنا رب سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر، اپنا ایک واحد پالنہار سمجھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے ناظرین، یہ ایسی بات ہے، میں آپ کو ذرا سا اس کی تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں۔ سامری بیسیکلی اس کا تعلق تھا باجرہ سے، کہتے ہیں کہ باجرہ کا رہنے والا تھا۔ اچھا، اس کی جو قوم تھی وہ بنیادی طور پر گائے پرست قوم تھی، گائے کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے دل میں گائے کی محبت بھی بہت تھی، گائے کا احترام بھی بہت تھا۔ جیسے آج سرحد کے اس پار آپ دیکھیں کہ گائے کی وجہ سے جو ہے، یا گائے کے احترام کی وجہ سے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اگر کوئی تابکاری اثرات آ جائیں یا کوئی جنگ ہو جائے تو اس میں محفوظ رہنے کے لیے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گائے کی اگر غلاظت کو اپنے جسم پر لگا لیا جائے تو اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ان کا عقیدہ تو یہ ہے. تو اسی عقیدے میں کچھ وہاں پہ معاملہ سامری کے ساتھ تھا کہ وہ بہت ہی احترام کرتا تھا گائے کا اور بڑی اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی قوم بھی بڑی پوجا کرتی تھی، اور اس نے بنی اسرائیلیوں سے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا تھا. یعنی اسے بتایا تھا کہ میں گائے کو بڑا مانتا ہوں، گائے کی پوجا کرتا ہوں. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کرمان کا رہنے والا تھا، یعنی کرمانی تھا. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے گاؤں کا نام جو تھا وہ سامرا تھا. اچھا، اب اس نے تو یہ سارا کام کر لیا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. سامری اس مزاج کو سمجھ چکا تھا کہ میں نے قوم کو بہکا دیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے دستے مبارک میں تورات شریف تھی. آپ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ انتہائی غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے اور جلال میں مبتلا ہو گئے، اور اس وقت تورات کو آپ نے زمین پر ڈال دیا. میں لفظ پٹخنا استعمال نہیں کرنا چاہتا ناظرین، یا زمین پر پھینک دیا، لیکن جو احترام کا ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے زمین پر تورات شریف کو ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو آپ نے گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا. حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے. اچھا، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بڑا احترام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو ایک تو رد بھی نہیں کرتے تھے، ان کا احترام بھی بہت کرتے تھے، ان کی توقیر بھی بہت کرتے تھے. اب آپ سوچئے کہ دونوں بھائی نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کو ان کے بالوں سے گھسیٹ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ مار کس لیے رہے ہیں. یہاں پہ غصہ اپنے لیے نہیں ہے، یہاں پہ غضب اپنے لیے نہیں ہے، یہاں پہ جلال اپنے لیے نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے دین کی بات ہے. اللہ کے دین کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی جو سپرویژن ہے اس کی بات ہے، یا اللہ کے دین کی ترویج اور اس کی تبلیغ کی بات ہے. یا یوں کہیے کہ جو سامری نے ڈینٹ مارنے کی کوشش کی تھی اللہ کے دین پہ معاذ اللہ، وہ کیا ڈینٹ مارے گا، لیکن جو اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ بنیادی طور پہ اس وجہ سے جلال میں آ گئے تھے. تو تورات شریف آپ نے زمین پہ رکھ دی اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ کر ان کو گھسیٹا. اب قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا. اب وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، ذرا سنیے وہ جسٹیفیکیشن کیا ہے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں. یعنی ظاہر ہے اب ہارون علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں نا، تنتنا ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ماجرا کیا ہوا. فرماتے ہیں کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں. تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بنی اسرائیل ہیں، جو سامری ہیں، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شامل نہ ملائیں. حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے، بہت جلالی طبیعت کے. میری آل اولاد آپ پہ قربان ہو جائے، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے کلامی کا، سوچیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو ہارون علیہ السلام کی معذرت کو سن کے موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے، ان کا جو غصہ تھا وہ کم پڑ گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے بچھڑے کو توڑ کر پھوڑ ڈالا اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا. اس کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ نے بچھڑے کو جلایا تو وہ ایسے جلا جیسے آپ دیکھتے نا عام جو گوشت کا بچھڑا ہوتا ہے، جیسے جو گوشت پوست کا خون والا بچھڑا ہوتا ہے، اسی انداز سے وہ جلا. آپ نے اس کو راکھ میں ملایا اور اس کے بعد آپ نے اٹھا کے جو ہے اس کو دریا میں پھینک دیا. اچھا، اب یہاں پہ ہوا کیا صاحب، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی بات آئی کہ اب توبہ کیسے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی اور وہ شرط قرآن میں آتی ہے. وہ کیا ہے ذرا سنیے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم. اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب یہ بچڑا آپ نے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیا تو قوم اس کے بعد سمجھ گئی اور تائب ہو گئی. لیکن اب توبہ کی قبولیت کیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملہ سامنے رکھا. وہ معاملہ سنیے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو. آپ سمجھ رہے ہیں کنڈیشن کتنی ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کو سننے کے بعد روح ہل جائے. ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں صاحب، بے انتہا گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ پروردگار پکارتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ. وہاں پہ معاملہ کیا تھا ذرا سنیے. تو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ اپنے دین پر قائم رہے ہیں، اور وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر
قتل کر دیں، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 لوگوں نے، ناظرین 12,000 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے دین سے نہیں پھرے تھے، 12,000 کی تعداد تھی ان کی، اور 70,000 لوگ ایسے تھے جو دین سے پھر کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ جب یہ احکام آیا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مارنا شروع کیا، کیونکہ دین کی بات آ گئی تھی، حکم آ گیا تھا، اور توبہ کی قبولیت کی شرط اور کنڈیشن یہی تھی۔ عالم یہ ہوا کہ مارتے مارتے جب رات بالکل چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، اور جس وقت اندھیرا چھٹا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یعنی 12,000 لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔